اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ، اور یہ کتاب الصلاۃ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الباب الثالث فی الغسل، اور باب ثالث میں ہم لوگ آج پڑھیں گے الفصل الثالث، یعنی تیسری فصل فی الاستحاضہ، ٹھیک ہے، استحاضہ کے متعلق۔ فصل اول کس کے متعلق تھی؟ غلام علی صاحب اتنا یاد ہے کہ وہ بھی نہیں یاد ہے؟ باب ثالث میں غسل میں فصل اول ہم نے کس باب میں پڑھی؟ آپ بتائیے۔ غسل جنابت کے بارے میں۔ دوسری فصل کس کے بارے میں پڑھی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ حیض کے بارے میں۔ الفصل الثالث کس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں؟ استحاضہ کے متعلق۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ تَرَاهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ أَوْ أَيَّامِ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ الْيَأْسِ۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ، یعنی استحاضہ، دم استحاضہ، اغلب، اغلب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اغلب کہتے ہیں یعنی اکثر، زیادہ تر۔ دم اصفر، پیلا خون ہوتا ہے۔ جیسے حیض کے بارے میں کیا تھا؟ دم اسود۔ بارد، وہ کیا تھا؟ حیض کا خون حارن، یہ کیا ہے؟ بارد، ٹھنڈا۔ رقیق، پتلا، گاڑھا زیادہ نہیں۔ تراہ بعد ایام الحیض، جسے ایک خاتون ایام حیض کے بعد دیکھے۔ کیا مطلب ایام حیض کے بعد؟ اگر کسی کی عادت 5 دن ہو، 7 دن ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ 7 دن کے بعد بھی اس کا خون جاری رہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ استحاضے کا ہوگا۔ اسی طرح سے او ایام النفاس، یا نفاس، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد آتا ہے، جس کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 1 لحظہ، اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن۔ کہا اگر 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا بلکہ استحاضے کا خون ہوگا۔ او بعد الیاس، یاس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یاس کہتے ہیں کہ جب ایک خاتون کی عمر سیدانی ہے تو 60 سال ہو جائے، غیر سیدانی ہے تو اس کی عمر 50 سال ہو جائے، یا اس سے قبل کسی بھی سبب۔ او بعد الیأس، یا یأس کے بعد۔ یأس اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں یأس۔ ہاں، استحاضے کے بارے میں کہا وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ دَمٌ أَصْفَرُ، کہ زیادہ تر یہ خون ہوگا پیلا، بارد، ٹھنڈا، رقیق، پتلا، تراہ بعد ایام الحیض، جسے عورت دیکھے ایام حیض کے بعد، او ایام النفاس، یا نفاس کے دنوں کے بعد، او بعد الیاس، یا یاس کے بعد، کہ حیض آنا بند ہو گیا پھر بھی اس کو اگر خون آ رہا ہے تو ایسے میں کیا مانے گی؟ وہ حیض مانے گی کہ استحاضہ؟ استحاضہ۔ اب دیکھیں استحاضہ میں ہر حالت میں جو احکام بتائے جا رہے ہیں، اگر خاتون اس کو انجام دے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ فَإِن كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا، کیا کہا؟ فَإِن كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا، کہ اگر، فَإِن یعنی اگر، كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا، اگر خون کم ہو، وَهُوَ، اب کم خون کس کو کہتے ہیں؟ کم خون کہتے ہیں وَهُوَ أَن يَظْهَرَ عَلَى الْقُطْنَةِ،
کہ وہ خون جو ظاہر ہو روئی پر اتنے پر، ٹھیک ہے، ولا یغمسها، لیکن روئی میں نہ ڈوبے. کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے کہ صرف و صرف جو کپڑا رکھا گیا ہے، جو نیپکین رکھی گئی ہے، اس کے اوپری سطح پہ خون ہو، خون اس کے اندر تک سرایت نہ کیا ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ خون استحاضہ قلیلہ ہوگا. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس پر کیا واجب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وجب علیہا، اس پر واجب ہے تغییر القطنۃ، یعنی کاٹن جو اس نے رکھا تھا، جو کپڑا رکھا تھا، اس کی تبدیلی. ٹھیک ہے، پیڈ رکھا ہے تو پیڈ کی تبدیلی. وتجدید الوضوء لکل صلاۃ، اور وضو کا تجدید کرنا. اور قطنے کا تجدید کرنا. صحیح ہے. وتجدید الوضوء لکل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے، صحیح ہے، وضو کا تجدید کرنا، یعنی ہر نماز کے لیے وہ کیا کریں گی؟ وضو کریں گی. وَإِن كَانَ كَثِيرًا، یہ کب حکم ہے ہر نماز کے لیے تبدیل قطنہ اور ہر نماز کے لیے وضو؟ کس کے لیے ہے؟ کہ جب خون استحاضہ کم ہو. صحیح ہے؟ نہیں. وَإِن كَانَ كَثِيرًا، آگے ہے وہ، آگے ہے. وَإِن كَانَ كَثِيرًا وَهُوَ أَن يَغْمِسَ الْقُطْنَةُ وَلَا يَسِيلُ. کثیرہ کس کو کہیں گے؟ کہ جب قطنہ ڈوب جائے، یعنی روئی کے اوپر جو کاٹن یا جو کپڑا، جو نیپکین، جو پیڈ رکھا گیا ہے، خون صرف وہاں تک باقی نہ رہے، ولا، بلکہ اس میں ڈوبے، ولا یسیل، اور بہے نہیں. وجب علیہا مع ذلک، تو واجب ہے اس کے اوپر مع ذالک. مع ذالک سے مراد سمجھ میں آیا بیٹا؟ مع ذالک سے مراد یہ ہے کہ پہلے کیا 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 اس نے؟ ہر نماز کے لیے کاٹن کو تبدیل کیا، ہر نماز کے لیے وضو کیا. تو کاٹن کی تبدیلی، جو کپڑا رکھا ہے، جو پیڈ رکھا ہے، اس کی تبدیلی پلس ہر نماز کے لیے وضو. اس کے علاوہ اور کیا واجب ہو جائے گا؟ وجب علیہا مع ذالک تغییر الخرقہ، واجب ہے ان سب کے ساتھ خرقے کی تبدیلی. خرقہ جانتے ہیں کہ جو کپڑے، جو کاٹن آپ نے رکھا تھا، کاٹن کے اوپر جو کپڑا، جس کپڑے سے لگا کے رکھا تھا کاٹن کو، اس کپڑے کو بھی کیا کر دینا؟ تبدیل کر دینا. والغسل لصلاۃ الغداۃ، اور غسل کرنا صبح کی نماز کے لیے، یعنی نماز صبح سے پہلے وہ غسل کو انجام دے گی اور خرقے کو تبدیل کرے گی. خرقہ وہ کپڑا کہ جو اس کاٹن کے اوپر رکھا گیا ہے. اور ہر نماز کے لیے کاٹن کی تبدیلی اور ہر نماز کے لیے وضو کا کرنا. وَإِن كَانَ أَكْثَرُ مِنْهُ، اگر اس سے بھی زیادہ ہو. کیسے اس سے بھی زیادہ؟ وَهُوَ أَن يَسِيلَ، کہ خون کیا ہونے لگے؟ بہنے لگے. پہلے میں قلیلہ میں کیا تھا کہ خون صرف اور صرف روئی کے اوپری حصے پہ ہو اور روئی کے اس میں ڈوبے نہیں. دوسرے میں تھا کہ روئی ڈوبے لیکن بہے نہیں. تیسرے میں کیا ہے کہ روئی ڈوبے اور بہے، اتنا بھر گئی روئی کہ وہ خون بہنے لگے. وجب علیہا مع ذالک غسلان، تو پہلے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ اس پر کیا واجب ہو جائے گا؟ 2 غسل اور واجب. صبح کے لیے غسل تھا ہی، نماز ظہر و عصر کے لیے غسل ہو جائے گا، مغرب و عشاء کے لیے 1 غسل ہو جائے گا. تبدیل خرقہ رہے گا اور ہر نماز کے لیے وضو بھی باقی رہے گا. آئے سمجھ میں؟
تو وجب علیہا مع ذالک. جی کوئی سوال ہے؟ ہاں آگے آیا؟ چلیے بہت اچھا ہے. کہہ رہے ہیں وجب علیہا مع ذالک. مع ذالک سے مراد یعنی پہلے جو استحاضہ قلیلہ اور استحاضہ متوسطہ کے لیے جو کیا تھا وہ کام انجام دیں گی. مع ذالک اس کے علاوہ غسلان، 2 غسل اور واجب ہو جائیں گے. غسل للظہر والعصر، غسل ظہر کے لیے اور عصر کے لیے. تجمع بینہما، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے وہ جمع کر دے گی 2 نمازوں کو، یعنی ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل اور مغرب اور عشاء کے لیے 1 غسل. وغسل للمغرب والعشاء، اور غسل مغرب اور عشاء کے لیے تجمع بینہما، کہ اسی غسل سے ان دونوں نمازوں کو وہ جمع کریں گی. وغسلها كغسل الحائض. وغسلها سے مراد کیا ہے؟ یعنی وغسل المستحاضۃ، مستحاضہ عورت کا غسل كغسل الحائض، حائض عورت کے غسل کے مانند ہے. وَإِذَا فَعَلَتْ، یہ دیکھیے وَإِذَا فَعَلَتْ، اگر جب انجام دے دے ما قلنا ہو جو ہم نے کہا ہے، صارت بحکم طاہر، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ طاہر ہو جائے گی. ویسے ہی ہے کہ جیسے عام حالت میں تھی اگر اس کام کو وہ انجام دیتی ہے. ایک مرتبہ پھر سے اور دیکھ لیجئے. وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ تَرَاهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ أَوْ أَيَّامِ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ الْيَأْسِ. کہہ رہے ہیں اغلب ایام، اغلب حالات میں وہ خون استحاضہ پیلا ہوگا، بارد ٹھنڈا ہوگا، رقیق پتلا ہوگا. تراہو بعد ایام الحیض، جسے وہ دیکھے، تراہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تراہو الدم، ٹھیک ہے، جس خون کو وہ دیکھے بعد ایام الحیض، حیض کے دنوں کے بعد، او ایام النفاس، یا ایام نفاس کے بعد. مثلا یہ جو ہم نے ایام حیض کہا، ایام حیض میں 3 دن 5 دن 7 دن، یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جن کے دن معین ہو، جن کا وقت کیا ہو؟ معین ہو. لیکن اگر جن کا دن معین نہیں ہے، پیریڈز گڑبڑ ہیں، ایسی صورت میں کیا، جو 10 دن سے زائد کا احکام ہم نے بیان کیا ہے. اکثر حیض کئے دن ہے؟ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، ٹھیک ہے، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10. تو ایسے میں 10 دن کے بعد بھی اگر کسی خاتون کو خون آ رہا ہے تو کس میں رہے گا؟ خون استحاضہ ہوگا. ایسی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کو کچھ ایسی مشکلیں پیش آتی ہیں کہ ان کو رہ کے خون آتا رہتا ہے. اب ایسی صورت میں کیا وہ نماز سے دور رہیں گی؟ نہیں، ہر خون وہ حیض نہیں ہوگا. 2 حیض کے درمیان میں بھی ایک مدت ہے جس کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. کہہ رہے ہیں وہ ایام النفاس، اور ایام نفاس میں اگر ایام نفاس کے بعد اگر وہ خون دیکھ رہی ہے، ایام نفاس ہم نے کہا کم سے کم لہجہ، ہو سکتا ہے بچے کی ولادت کے بعد تھوڑا خون آئے اور رک جائے، ممکن ہے کہ خون 10 دن تک جاری رہے. صحیح، اگر 10 دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو اکثر نفاس کتنا ہو جائے گا؟ 10 دن، ٹھیک ہے. 10 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ خون استحاضہ قرار پائے گا. او بعد الیاس، یا خاتون اس عمر میں پہنچ چکی ہے کہ اس کو حیض آنا بند ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اگر کسی موقع پر وہ خون دیکھتی ہے تو خون 2 ہی ہو سکتا ہے، یا تو کسی زخم کا ہو سکتا ہے کہ اندرونی کوئی زخم ہو، یا پھر وہ کیا ہوگا؟ خون حیض قرار پائے گا. فَإِن كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا، اگر خون کم ہو. اب قلیل کی تعریف کیا ہے؟ یہ بریکٹ میں آپ کو دی ہے کہ وَهُوَ أَن يَظْهَرَ عَلَى الْقُطْنَةِ، کہ وہ کاٹن پہ ظاہر ہو، وَلَا يَغْمِسُهَا، اور اس میں ڈوبے نہیں. وجب علیہا، جب ایسا ہو تو اس پر واجب ہے تغییر القطنۃ، قطنے کی تبدیلی، و تجدید الوضوء لکل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے وضو کی تجدید کرنا. وَإِن كَانَ كَثِيرًا، اور اگر زیادہ ہو، وَهُوَ أَن يَغْمِسَ الْقُطْنَةُ وَلَا يَسِيلُ، کہ جب روئی خون سے ڈوب جائے لیکن خون بہے نہیں.
وجب علیہا مع ذلک، تو ان سب کے ساتھ اس پر واجب ہے تغییر الخلقتی وغسل لصلاۃ الغدات، کہ کپڑا جو اس پہ لگایا گیا تھا اس کو تبدیل کرے اور نماز صبح سے پہلے غسل کرے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو کہ روئی ڈوبے اور بہنے لگے، وَهُوَ أَنْ يَسِيلَا، کہ بہنے لگے، وَجَبَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلَانِ، تو پہلے کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس پہ 2 غسل اور واجب ہو جائیں گے۔ پہلے کی 2 باتیں کیا تھیں؟ قطنے کی تبدیلی اور خرقے کی تبدیلی، ہر نماز کے لیے غسل، نماز صبح سے پہلے غسل، 2 غسل اور آ جائیں گے، غسل للظہر والعصر، ایک غسل ظہر اور عصر کے لیے، تجمع بینہما، کہ اس غسل سے ان دونوں نمازوں کو جمع کر دے گی، وغسل للمغرب والعشاء، اور ایک غسل مغرب اور عشاء کے لیے، تجمع بینہما، کہ جن سے ان دونوں نمازوں کو جمع کر دیں گی، وغسلها كغسل الحائض۔ اچھا غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ کوئی الگ طریقہ ہے؟ کہا نہیں، کوئی تو الگ طریقہ نہیں ہے، غسلها كغسل الحائض، اس کا غسل بھی ویسا ہی ہے جیسے حائض کا غسل۔ وَإِذَا فَعَلَتْ مَا قُلْنَاهُ، جو ہم نے کہا ہے اگر وہ اس کو انجام دے، صارت بحکم الطاہر، تو وہ ہو جائے گی طاہر کے حکم میں، یعنی پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ دیکھ لیجئے ایک نظر، اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے۔